پہلے تو یہ کلیریفائی کر دیجئے کہ یہ درخواست آپ کی ذاتی تھی یا تحریک انصاف کی طرف سے آپ نے جمع کرائی تھی، کیونکہ سینیٹر علی ظفر نے تو آج یہ کہا کہ تحریک انصاف کی طرف سے نہیں تھی۔ دیکھیں، نہیں، میری ذاتی درخواست نہیں تھی، یہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب نے پٹیشن فائل کی ہے۔ آئی واز ہز کونسل۔ عمیر نیازی صاحب ایک تو ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور فوکل پرسن بھی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے، ان کی طرف سے فائل ہوئی تھی اور عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز پہ یہ فائل ہوئی ہے پٹیشن، اور اس کے علاوہ اس میں پوری پارٹی کی بالکل ہمیں پرمیشن تھی، آتھرائزیشن تھی اس کو فائل کرنے کی۔ سو یہ عمران خان کی ڈائریکشنز پہ ہوئی، شاید اسی لیے لاہور ہائی کورٹ کے اس حکم کے بعد مسلم لیگ نون اسے پی ٹی آئی کی انتخابات کو ڈیلے اور ملتوی کرانے کی ایک سازش قرار دے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا شہباز شریف صاحب نے بھی آج کہا کہ پی ٹی آئی دوغلی دھوری اور ایک ایسی پالیسی پر، منافقانہ پالیسی پر عمل پیرا ہے اور اب الیکشن سے راہ فرار تلاش کر رہے ہیں آپ سب۔ اسی طرح سربراہ بلوچستان عوامی پارٹی خالد مغزی نے بھی یہی کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے اس حکم کو بڑے حیران کن انہوں نے قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈی آر اوز اور آر اوز کا یہ تقرر کا نوٹیفیکیشن معطل کرنا تو انتخابات سیبوٹاج کرنے کے مترادف ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا بیک گراؤنڈ۔ یہ ہم نے ایک پٹیشن فائل نہیں کی، ہم نے سارے ہائی کورٹس میں کی تھی۔ پشاور میں بھی فائل ہوئی ہے، وہاں پینڈنگ ہے، نوٹسز ہوئے ہوئے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں، بلوچستان میں اور پنجاب میں بھی فائل ہوئی ہے۔ اور اس کا دیکھیں تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھیں، یہ جو الیکشن کمیشن نے آفیسرز اپوائنٹ کیے ہیں، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز، یہ سارے ڈپٹی کمشنرز بھی ہیں اپنے اضلاع کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایگزامپل دوں گا، جو ڈپٹی کمشنر ہیں لاہور کی رافعہ حیدر صاحبہ، قابل احترام ہے، لیکن انہوں نے میرے خیال سے یہاں پہ پاکستان میں ریکارڈ بنایا ہے، پوری دنیا میں بنایا ہے کہ سب سے زیادہ انہوں نے ایم پی اوز کے آرڈر ایشو کیے ہیں، ڈیٹینشن آرڈرز۔ اور اس میں دیکھیں اس کے لیٹسٹ وکٹمز کون ہیں، صنم جاوید، ختیجہ شاہ، اور ابھی 4-5 گھنٹے پہلے اس کا جو وکٹم ہے وہ شیر افضل مروت صاحب ہیں۔ اور یہ جتنے بھی ایم پی اوز ایشو ہوئے ہیں پنجاب حکومت کے ڈی سیز نے کیے ہیں، یہ ٹوٹل ہیں 2250، اور اس میں 3050 بندہ ڈیٹین ہوا ہے۔ اور یہ ہمارے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جو ہیں پنجاب کے جو اپوائنٹ ہوئے انہوں نے ایشو کیے ہیں۔ اور اس میں پریشانی اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ڈیٹینشن آرڈرز ہیں یہ کس کے خلاف ایشو ہوئے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے، پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز کے، ووٹرز کے اور 9 مئی کے اندر بھی تو آپ کی لیڈرشپ اور آپ ہی کے لوگ سارے نامزد کیے گئے نا ایف آئی آرز کے اندر، مگر اگر نہیں دیکھیں یہ ڈیٹینشن 9 مئی میں تو جو لوگ انوالو ہیں ان پہ تو ایف آئی آرز ہوئی ہیں نا۔ اب شیر افضل مروت 9 مئی میں انوالو تھا، ختیجہ شاہ کو آپ نے کیا یہ جو ایم پی او ایشو کیا وہ 9 مئی میں تو نہیں کیا، آپ نے کہا جی ان کی باہر رہیں گی تو لا اینڈ آرڈر خراب ہوگا، صنم جاوید باہر رہیں گی تو لا اینڈ آرڈر خراب ہوگا۔ تو 2200 آپ نے ڈیٹینشن آرڈر ایشو کیے ہیں ڈی سی میں۔ ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ کرنٹ انتظامیہ جو ہے، یہ جو کرنٹ حال ہی میں انتظامیہ ہے جن کو ڈی آر اوز لگایا جا رہا ہے، آر اوز لگایا جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے اوپر ایک واضح طور پہ آپ کو ایک بایس نظر آ رہا ہے، اور آپ نے یہی آرگیو کیا کیا جج صاحب کے سامنے؟ دیکھیں بایس نظر آ رہا ہے، ہمیں کیلوسنس نظر آ رہی ہے۔ یہ لوگ دیکھیں، آپ اس چیز کو نوٹ کریں، جو انفارمیشن منسٹر ہیں پنجاب کے، ان کی اوپن سٹیٹمنٹس اور ٹویٹس آتی ہیں اگینسٹ پولیٹیکل پارٹی۔ ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکتا ہے وداؤٹ چیئرمین پی ٹی آئی بینگ پارٹ آف دا الیکشن پروسیس۔ سو اس طرح کی سٹیٹمنٹس آئیں گی، ہمیں تو اپیرنٹ بائس، یہ پیرا 5 اور 6 پڑھیں آپ اگر اس آرڈر کا، اس میں بھی لکھا ہوا ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، پولیٹیکل سپیس نہیں دی جا رہی، اپیرنٹ آپ کو بائس نظر آ رہا ہے۔ اچھا سلمان یہ بتائیے گا، دیکھیے یہ بتائیے گا، اب دیکھیں نا سب سے بڑا ایشو ہے کہ الیکشنز ٹائملی ہو جائیں، تو سنگل رکنی بینچ کے اس حکم کے بعد انتخابی عمل سے متعلق جو شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، پہلے ہی آپ جانتے ہیں سردی اور دہشت گردی کو جواز بنا کر الیکشن ملتوی کرنے کا جواز تلاشا جا رہا تھا، تو اب اس کو دیکھتے ہوئے کتنا آپ کو لگتا ہے سنگل لارجر بینچ اگر کل بیٹھ جائے، منڈے کو بیٹھ جائے، کتنی جلدی فیصلہ دے تو کتنا ایٹ بیسٹ، ایٹ موسٹ یا ایٹ ورسٹ کتنا آگے جا سکتے ہیں الیکشنز؟ دیکھیں یہ ایک دن میں کیس ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے، اگر ہمیں وہ کہتے ہیں آپ فرائیڈے کو آرگیو کریں، میری انفارمیشن کے مطابق تو بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو گیا، ابھی اعلان ہو جائے گا، اور ہم سیٹرڈے کو بھی آرگیو کر سکتے ہیں، سنڈے کو بھی آرگیو کر سکتے ہیں۔
ہماری طرف سے کوئی ڈیلے نہیں ہے. ہم صرف آئے ہیں فری فیئر اینڈ ٹائملی الیکشن کے لیے. ایک پولیٹیکل پارٹی جو جس کی پاپولیرٹی مگر سر سوال یہ نا کہ اگر سروے 70-80% اگر یہ فیصلہ جلدی بھی ہو جائے سر, فیصلہ جلدی بھی ہو جائے تو اب یہ سارے آروز جوڈیشری عدلیہ سے آئیں گے اور ان کو پہلے نہ کرنا پھر ان کی ٹریننگ ہونا, یہ عمل جو ہے آگے ہفتہ 10 دن کتنا آگے لے جائے گا, یا مہینوں پہ بھی بات یا ہفتوں پہ؟ دیکھیں یہ اس کو دیکھیں, قانون میں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ کے جو آروز اپوائنٹ ہونے ہیں وہ الیکشن سکیجول سے 60 دن پہلے ہونے ہیں. الیکشن کمیشن نے ابھی تک اپوائنٹ نہیں کیے تھے, ابھی 1 دن پہلے کیے انہوں نے سکیجول آنے سے, جو ان کا ایکسپیکٹڈ ڈیٹ تھی. اس کے علاوہ اس میں ایمرجنسی سچویشن موجود ہے قانون میں, اور اس میں دیکھیں ڈی آر او جو سیشن ججز ہوتے ہیں ان کو کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جوڈیشل فنکشنز انہوں نے پرفارم کرنے ہیں, دے آلریڈی اویئر, یہ کر چکے ہیں 2013 میں بھی 2018 میں بھی. سے آروز عدلیہ سے لیے جاتے رہے, لیکن آپ سلمان آپ یہ بھی جانتے ہیں ملا جلا رجحان بھی رہا ہے. 2018 میں بھی ایک مکسڈ رجحان تھا جس کے اندر ایگزیکٹو عدلیہ ہر جگہ سے بیوروکریسی سے مکسچر کے ساتھ یہ ڈی آر اوز آروز لے کر گئے تھے, اور آپ جیت گئے تھے, گو کہ اس کے اوپر سوال آپ کو سلیکٹڈ کا تانا ملا تھا پی ٹی آئی کو, لیکن 54 دن 8 فیبری کو پورے ہو جائیں گے. جی دیکھیں مہر, دس از اباؤٹ اے پرنسپل. اب میرے سامنے اگر ایک ڈی سی ہے جو میرے خلاف روز ایم پی اوز ایشو کرتا ہے, اور ایک سیشن جج ہے جو ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن سے بلانگ کرتا ہے. دیکھیں ٹرائیکاٹمی آف پاور پرنسپل ہوتا ہے نا, وہ کسی کے نیچے کام نہیں کرتا, نہ سی ایم نہ پی ایم کے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے. تو ہم فیئر الیکشن کس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ 2018 میں الیکشن اسی مکس کے ساتھ جیتے تھے سر. اب میرا بڑا سوال یہ ہے, الیکشن 2018 میں آروز آپ کی جوڈیشری سے تھے, 13 سے بھی جوڈیشری میں تھے آپ سے, ڈی آر او کی میں بات کر رہا ہوں, وہ سپروائزنگ ڈسٹرکٹ. یس سر, الیکشن شیڈیول, اب الیکشن شیڈیول اس نئی ڈیولپمنٹ سے کس طرح متاثر ہوگا, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں. نئی حصے متاثر ہوگا, میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں. ان کو یہ ایشو ہو سکتا ہے, بالکل نہیں ہوگا, یہ 2 دن میں کیس ختم ہو سکتا ہے, کوئی متاثر نہیں ہوگا. یہ ہمارے سارے ججز آر آلریڈی ٹرینڈ, ان کو کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. جوڈیشل فنکشنز ہے نا, کیونکہ آپ ایگزیکٹو سے اٹھاتے ہیں, ان کو جوڈیشل فنکشن کی ٹریننگ دیتے ہیں. متاثر نہیں ہوگا. اچھا میں ایک بات کر دوں, دیکھیں مہر میری ایک بات دیکھ لیں. 18 اگست کو لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھا کہ آپ ہمیں ریکویسٹ بھیجیں, اسکیجول کے ساتھ ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں. اور یہ ہمیں کہتے رہے پچھلے 4 مہینے سے کہ نہیں جی ہمارے پاس ہمیں فروری میں جی لاہور ہائی کورٹ نے منع کر دیا. دا الیکشن کمیشن واز مس لیڈنگ. یہ لیٹر ایگزسٹ کرتا ہے, ریکارڈ پہ آ گیا. تو اگر ہائی کورٹ لنک, تو ای سی پی نے ہمیں سے جھوٹ کیوں بولا, مس لیڈ کیوں کیا, اور آپ کو ڈسٹرکٹ سے اپوائنٹ کر دیے. سو ہمیں نہیں اس پہ ہمیں چاہتے ہیں دیکھیں ہم 80% پاپولیرٹی انجوائے کریں, 70% وی وانٹ الیکشن, وی وانٹ ٹو کم ان پاور. مگر الیکشن کمیشن نے تو وزارت داخلہ کو بھی ایک خط لکھا ہوا ہے 2.25 لاکھ نفری کے لیے, وزارت داخلہ نے بھی ابھی تک جواب نہیں دیا. یہ تو کب سے مانگ رہے ہیں, پہلے عدلیہ نے ریفیوز کر دیا تھا کہ ہمارے پاس نہیں ہے لوگ, ہمارے کیسز بڑے پینڈنگ ہیں. فروری میں ریفیوز کیا تھا جب پہلے الیکشن تھے, لیکن اگست میں جب انہوں نے کہا 31 جولائی کو انہوں نے لیٹر لکھا, انہوں نے اگست میں ریپلائی کر دیا کہ اوکے ریکویسٹ بھیجیں, ہم انکلائنڈ ہم کنسیڈر کرتے ہیں آپ کی. لیکن ای سی پی ڈسپیئرڈ فرام دا سینیریو, اور اس کے بعد وہ اور اب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نیازی صاحب, الیکشن کمیشن نے 18 دسمبر کو تحریک انصاف کے چیف الیکشن کمشنر کو بھی مدعو کر لیا ہے. انٹرا پارٹی الیکشن پہ انہوں نے سوال اٹھا دیے ہیں. تمام قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے, ان کا یہ ماننا ہے, بلکہ وہ تو بے ضابطگیاں بہت ہیں کہہ رہے ہیں. تو بلہ تو گیا, یہی سمجھا جائے؟ نہیں جی, بلا نہیں گیا. اس ملک میں عدلیہ بھی ہیں, اور جو فیصلے الیکشن کمیشن کرتا ہے ان کی اپیل بھی ہو سکتی ہے. جتنے لوازمات تھے سارے پورے کیے گئے. آئی واز ود بیرسٹر گوہر 2 days ago. سارے ڈاکومنٹس جو انہوں نے مانگے تھے ہم نے سارے پورے کیے. الیکشن کمیشن کا تو ہمیں ایک جھکاؤ نظر آتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, ہمارے خلاف کنٹیمپٹ پروسیڈنگز بھی سٹارٹ ہو رہی ہیں. بہت چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے, فورن فنڈنگ بھی ہماری موجود تھے, آپ نے گفتگو سنی.